انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرستی کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹر ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church. بنیاد پرستی ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے آخر میں آئی، یو ایس اے میں وجود میں آئی. ایک عیسائی گروہ تھا جس نے یہ موومنٹ شروع کیا، جسے کہتے تھے پروٹیسٹنٹ. کیتھولک چرچ یہ مانتا ہے کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے. یہ پروٹیسٹنٹ گروہ، پروٹیسٹنٹ کرسچن یہ کہتے ہیں کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن ہر الفاظ، ہر حرف بائبل کا خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر لفظ، ہر حرف، ہر لفظ، ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے فنڈامنٹلزم کا ڈیفینیشن. آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اسٹرکٹ اڈیئرنس and maintenance of the ancient doctrines and fundamentals of any religion. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق بنیاد پرستی کے معنی ہیں شدت سے کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتیں پر عمل کرنا. لیکن جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا تو ایک تبدیلی آ چکی ہے اس میں. The revised edition of Oxford Dictionary says that fundamentalism is a movement. Fundamentalism is strict adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam. بنیاد پرستی شدت کے ساتھ کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، خصوصاً اسلام. یہ خصوصاً اسلام، اسپیشلی اسلام از این ایڈیشن ان دا ریوائزڈ ایڈیشن آف دا آکسفورڈ ڈکشنری. جب بھی آپ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا مسلمان. یہ لفظ کا ایجاز کیا تھا، وجود میں آیا عیسائی کی وجہ سے. لیکن اب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے. جب بھی آپ کوئی مسلمان کا نام سنیں گے آپ کے دماغ میں فوراً آ جائے گا کہ وہ بنیاد پرست ہے، وہ شدت پرست ہے. اور ہم مسلمان ہمارے ڈیفنس پہ جاتے ہیں، ہم جاتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. نہیں، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پرست نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں. I am an extremist. I'm extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely loving, I'm extremely honest. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں،
میں شدت سے رحم کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت پرست ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شدت پرستی انسانیت کے لیے کیوں بری ہے؟ میں صحیح دشا میں شدت پرست ہوں، غلط طرف شدت پرستی انسانیت کے لیے بری بات ہے۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو شدت کے ساتھ دیا کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ جب عدل کرے تو شدت کے ساتھ کرو، یہ مت کہو کہ اگر میرا فائدہ ہے تو میں عدل کروں گا، نقصان ہے تو عدل نہیں کروں گا۔ شدت سے عدل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہم مسلمان اکثر ڈر جاتے ہیں، ہم مسلمان ڈیفنس کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے، اور ہمارے قرآن کا پیغام بھول جاتے ہیں۔ آج کی میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ۔ دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ جب کوئی انسان کوئی دوسرے انسان کی دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشت گرد۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے، اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، اس وقت وہ پولیس اس چور کے لیے دہشت گرد ہے۔ اسی پس منظر میں ہر مسلمان کو ہر چور، ہر غلط کام کرنے والے، ہر بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے۔ اس پس منظر میں ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی برے کام کرنے والا انسان مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ برے لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرو، لیکن میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں ایک بھی مسلمان، ایک بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی نہیں دہشت پیدا کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ کوئی مسلمان اگر کوئی معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اسلام میں حرام ہے۔ کئی بار وہی انسان، وہی کام، لیکن اس کو دیے جاتے دو القاب۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جب ہمارا دیش انگریزوں کو حکومت کے اندر تھا، انگریز ہمارے دیش پہ حکومت کرتے تھے، اس وقت کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ لوگ کو لقب دیا گیا تھا انگریزوں نے دہشت گرد کا۔ وہی انسان ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے، کہ وہ پیٹریوٹ ہے۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اگر آپ انگریزی حکومت سے سہمت ہے، کہ ان کے نظریے سے سہمت ہے کہ ان کو حق تھا ہندوستان پہ حکم کرنے کا، تو آپ بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ کو یہ تحقیق کرنے پڑے گا کہ کس وجہ کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، یا کس وجہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔
میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا. سن 1875 میں 1875 میں امریکن ریولیوشن تھا. انگریز یو ایس اے پر حکم کر رہے تھے اور کئی لوگ امریکہ کے اپنے دیش کی آزادی کے لڑ رہے تھے. اور یہ انگریز انہیں کہتے تھے دہشت گرد. اور اس وقت یہ انگریز کہتی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج واشنگٹن. جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے وہی نمبر 1 دہشت گرد، سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا جارج واشنگٹن، وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے، وہ جو بھی لقب دیتا ہے وہ انسان کو، چاہے صحیح یا غلط ہے، وہ لقب اسے چپک جاتا ہے اور دنیا اسے ماننے لگتی ہے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے، کوئی علم حاصل کرتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی طاقتور لقب دیتا ہے دنیا اسے مان لیتی ہے. میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا. ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے گورے ان پر حکومت کرتے تھے. اٹ واز کالڈ این اپارتھائڈ سسٹم. جو رنگ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں، گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے، ہم اور اعلیٰ ہے، ہم اونچے انسان ہیں. اس وقت گوروں نے نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کر کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر رکھا تھا. اور اس وقت کہتے تھے گورے کہ نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے وہی سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے نیو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسی انسان نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. کیوں؟ نہیں کہ وہ برا انسان تھا اور اچھا بن گیا. اسی کام کے لیے جس کے لیے اسے 25 سال سے زیادہ قید کر رکھا تھا، اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. جس کو چڑھانے کا چڑھاتی ہے، جس کو اتارنے کا اتارتے. دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے، رات کو دن میں، کالے کو گورے میں، گورے کو کالے میں. میڈیا کو کالے کو سفید ثابت کرنا آسان ہے، سفید کو کالا ثابت کرنا آسان ہے. اسی لیے آپ دیکھتے اسلامک ٹیررزم ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے کہ امن کا دہشت گرد. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ امن کی دہشت گرد. اس کا ایک ہی ثبوت ہے، امن شانتی کا دہشت گردی مطلب جیسا پولیس کرتی ہے، شانتی کی دہشت گردی. آج جو سب سے زیادہ بدنام اسلامک لفظ ہے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج، وہ ہے لفظ جہاد. آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے. نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے، میڈیا کی وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے.